مہمان اعزاز محترمہ ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ، سب سے پہلے تو میں بہت ممنون ہوں کاروان فکر و فن شمالی امریکہ کا. آپ نے مجھے اردو نظم کے ارتقاء ایسے انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کی دعوت دی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو میرے سامنے معاصر اردو نظم کی ایک کہکشاں نظر آ رہی ہے، تو اس کے سامنے تو میری مثال بالکل ایک مدھم سے دیے کی سی ہے. اچھا، تیرا فون کہاں ہے؟ میری کوشش ہوگی کہ میں محدود سا جو مجھے وقت دیا گیا ہے میں اس میں اس بڑے موضوع کو سمیٹ پاؤں. اردو نظم کے آغاز اور ارتقاء سے پہلے سب سے پہلے تو ہمیں یہ واضح ہونا چاہیے کہ نظم کیا ہوتی ہے، یا اردو میں جو تصور نظم ہے وہ کیا ہے. یہ میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ اگر کسی بھی زبان میں اگر نظم کے ارتقاء پہ بات ہو رہی ہوتی سے یہ بات مراد ہوتی کہ اس زبان کی شاعری کا جائزہ لیا جا رہا ہے. یعنی نظم کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ نظم سے مراد پوری شاعری ہوتی ہے، اور دنیا بھر کے ادبوں میں نظم سے مراد پوری شاعری ہوتی ہے. لیکن اردو میں ایسا نہیں ہے. اردو میں ہم ایک تو نظم سے یہ مراد لیتے ہیں کہ وہ شاعری جو غزل کے علاوہ ہے. یعنی یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ اردو شاعری میں پیرائے اظہار کے سلسلے میں غزل ایک الگ دھارے کا نام ہے اور نظم ایک الگ دھارے کا نام ہے. یعنی ہم نظم کو پوری شاعری نہیں کہتے ہیں. پوری شاعری میں غزل آتی ہے اور پھر نظم ایک الگ صنف کے طور پر آتی ہے. اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نظم میں وہ نظم بھی شمار نہیں کرتے. یعنی اس وقت جو عصری مفہوم ہے نظم کا، اس کے تناظر میں یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو ہماری کلاسیکی اصناف ہیں، یعنی قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، مثنوی ہے، واسوخت ہے، شعر آشوب ہے، یا اس طرح کی کوئی بھی جو نظم کی اصناف ہیں، تو انہیں ہم نظم کے اس تصور میں نہیں لاتے کہ جو اس وقت جس عصر میں ہم سانس لے رہے ہیں اس وقت جو نظم کا مفہوم ہے. نظم کا یہ مفہوم کب شروع ہوتا ہے؟ یہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہمارے ہاں نوآبادیاتی دور کا آغاز ہوا. 1857 کے بعد جب ایک بدیسی تہذیب جہاں آتی ہے تو وہ اپنا ایک تصور شعر بھی لے کے آتی ہے. چنانچہ ہماری اپنی جو اصناف تھیں پہلے سے، یعنی غزل ہے، قصیدہ ہے، مثنوی ہے، مرثیہ ہے، تو اس پہ غزل تو اپنے ایک توانا بلبوتے کی بنیاد پہ تو ایک یوں سمجھے کہ آگے سفر کرتی ہے، لیکن باقی اصناف جو ہے وہ کہیں پیچھے چلی جاتی ہے. اور نظم کا وہ تصور جو اس وقت موجود ہے وہ ارتقاء پذیر ہوتا ہے. اس سلسلے میں پہلی جو کامیاب کاوشیں ہیں وہ ظاہر ہے دو بڑے پلیٹ فارم ہیں، یعنی انجمن پنجاب اور اس کے بعد علی گڑھ تحریک. اور اس میں دو بڑی شخصیات، ایک محمد حسین آزاد ہیں اور دوسرے حضرت خواجہ الطاف حسین حالی ہیں. انجمن پنجاب میں جو نظم لکھی گئی تو وہ بہت ہی ہلکے پھلکے موضوعات تھے، یعنی حب وطن ہے، امید ہے، برکھا رخ ہے، یعنی اس طرح کے ہلکے پھلکے موضوعات ہیں. لیکن نظم اس وقت ایک مضبوط اس کی ایک اٹھان سامنے آتی ہے جب حالی مسدس مد و جذر اسلام یا اس نوعیت کی نظمیں لکھتے ہیں، اور نظم ایک پورے موضوعاتی مفہوم کے ساتھ جو ہے اس کا ایک سفر شروع ہوتا ہے. اب اس میں بہت سارے معاصرین کے نام لیے جا سکتے ہیں، لیکن چونکہ وقت محدود ہے تو ایک نام میں یہاں اور لینا چاہتا ہوں تاکہ یہ اندازہ ہو کہ ہماری اردو نظم میں جو فیمنسٹ تھیوری ہے وہ بھی ہماری جدید نظم کے ساتھ ہی شروع ہوئی. یعنی جہاں قومی موضوع ہے، حالی نے جو قومی نوعیت کی نظمیں لکھیں یا قومی نوعیت کے مسائل شبلی نعمانی کے ہاں آئے، تو اس کے بالکل پیرلل ہمیں ایک فیمنزم کا موضوع بھی ملتا ہے. یہاں مجلس میں ڈاکٹر فاطمہ حسن موجود ہیں، اگر میں نام لوں زیخ شین کا، کہ جن کی نظم آئین حرم میں سمجھتا ہوں کہ اردو نظم کی جو تانیسی لہر ہے
اس کے سلسلے میں بہت اہم ہے. اور جب تعلیم کی بات آتی ہے تو ہمیں حال ہی کی مناجات بیوہ کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں ہماری جدید اردو نظم کا پہلا پڑاؤ ہے. دوسرے پڑاؤ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بالکل وہ ایک رومانی لہر ہے. ایک چونکہ اس وقت یورپ میں ایک رومانٹسزم کی لہر بھی تھی، تو وہ ہماری جو اردو نظم ہے اس میں تراجم کی شکل میں، یا جیسے انجمن پنجاب کے تحت برکھا رت یا اس طرح کی نظمیں شروع ہوئیں، تو پھر ہمارے ہاں ایک رومانٹسزم کی لہر جو ہے وہ جڑ پکڑتی ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ خوشی محمد ناظر ہوں، نادر کاکوروی ہوں، اس نوعیت کے جو ہمارے یہاں نام ہیں، یا پھر جوش ولی آبادی ہیں، اور یہ لہر جب آگے چلتی ہے تو پھر اختر شیرانی جیسا بڑا شاعر ہمارے سامنے آتا ہے. لیکن اردو میں رومانی نظم کو اتنا زیادہ زمانی عرصہ اس کا نہیں ہے، اور وہ جو ہماری نظم ہے جس میں کہ سماجیات ہیں، جس میں کہ فکر ہے، تو ہمیں ایک بہت بڑا نام ملتا ہے اقبال. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اردو نظم کو اقبال ایسا شاعر دستیاب نہ ہوتا تو آج اردو نظم اتنے توانا انداز میں ہمارے سامنے نہ ہوتی. یعنی آپ دیکھیے کہ اقبال وہ شاعر ہے کہ جو مسجد قرطبہ تخلیق کرتے ہیں، اقبال وہ شاعر ہیں جو ذوق و شوق ایسی نظمیں تخلیق کرتے ہیں، وہ مجلس ابلیس کی مجلس شورا ایسی نظم دیتے ہیں. اچھا، ان عنوانات سے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی محض مذہبی نوعیت کی نظمیں ہیں. ان نظموں میں جو ایک بھرپور فنی شعور ہے، یا وہ جو آگے ہمارے فکری مسائل آتے ہیں، جیسے راشد کے ہاں پھر وقت جو ہے ایک بڑے مسئلے کے طور پر آتا ہے، تو وقت ایسے مسئلے کو سب سے پہلے جس شاعر نے اہمیت دی ہے وہ ہے اقبال نے. سماج، تہذیب، تاریخ اور نوآبادیات کے خلاف ایک بہت بڑی بغاوت. تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو نظم میں ایک پہلا جو ہمیں زبردست اور توانا نوعیت کی ہمیں آواز سنائی دیتی ہے وہ اقبال کی ہے. اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں اور نظم کے تیسرے پڑاؤ کی جانب آتے ہیں تو دو دھارے بالکل ساتھ ساتھ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک دھارا وہ ہے کہ جس کو ہم ترقی پسند نظم کہتے ہیں، اور دوسرا دھارا وہ ہے جو حلقہ ارباب ذوق کے زیر اثر جو ہے وہ نظم تخلیق ہوئی. اب اس میں آپ دیکھیے کہ ہماری جو ترقی پسند نظم ہے اس کا یہ سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ سماجی شعور نظم میں، اور ترقی پسندوں کے ہاں سماجی شعور تو تمام اصناف میں، وہ چاہے ناول ہو، چاہے افسانہ ہو، یا اس عہد کے دانشور ہوں، نقاد ہوں، سب کے ہاں جو ایک سماجی شعور ہے، اور وہ سماجی شعور ہمیں اپنے بھرپور طریقے سے نظم میں بھی نظر آتا ہے. لیکن ایک بات ترقی پسند نظم کے حوالے سے قابل ذکر ہے کہ یہ نظم اپنے موضوعات کے اعتبار سے بہرحال قدر یکسانیت کا بھی شکار ہوئی. اچھا، اب تک جو میں نے گزارشات کی ہیں اس میں جہاں نظم کے میں نے فکری پہلوؤں کی جانب گزارشات کی ہیں، ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ نظم جو نذیر اکبر آبادی سے پیچھے شروع ہوئی تھی اور وہ فیض تک آتی ہے، تو اس نظم کا جو سارا دھارا ہے مانوی اعتبار سے یہ یک پرتی ہے. یعنی اس کے اندر جو نظم کے شاعری میں جو دوہری معنویت ہوتی ہے، یا ایک پرت سے دوسری پرت اور پھر تیسری پرت، اور اس کے اندر جو مفاہیم کا ایک سمندر موجزن ہوتا ہے، وہ ہماری نظم میں نذیر اکبر آبادی سے لے کر فیض تک وہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے. اردو نظم اپنے دو سے زائد جو مفہوم رکھنے کا جو سلیقہ ہے اس سے اس وقت آگاہ ہوتی ہے جب حلقہ ارباب ذوق میں ہمیں میرا جی ایسا نظم نظر آتا ہے، نظم کو نظر آتا ہے. میرا جی کا یہ بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ میرا جی نے یہ بتایا کہ نظم صرف خارجی مسائل کا نام نہیں ہے، نظم باطن میں جھانکنے کا بھی نام ہے. نظم انسان کی جو نفسیاتی تصویر کشی ہے اس کا بھی نام ہے. نظم انسان کے جو جنسی مسائل ہیں اس کو بھی پینٹ کرنے کا نام ہے. اچھا، میرا جی کا کنٹریبیوشن صرف نظم کے تخلیقی عمل میں نہیں ہے، نظم کے تنقیدی عمل میں بھی میرا جی کا ایک بہت بڑا کردار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہماری نظم سروائیو کر رہی ہے، ملٹی ڈائمینشنل پوائنٹ آف ویو سے بھی عرض کر رہا ہوں، انسان کی جو نفسیاتی تصویر کشی ہے اس زاویے سے بھی، تو میرا جی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور خصوصاً اس میں اگر نام لوں مولانا صلاح الدین احمد کے رسالے ادبی دنیا کا،
واضح ڈاکٹر وزیر آغا کا رسالہ جو اوراق ہے اس کا بھی ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے. تو نظم کو جو ایک ملٹی ڈائمینشنل فیز میں داخل کرنے والے جو شاعر ہیں تو وہ میرا جی ہیں. میرا جی نے بہت کم عمر پائی لیکن بہت زیادہ شاعری کی, اور ایسی شاعری کی کہ جس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ نظم ہوتی کیا ہے. اچھا, یہاں اگر میں ایک بات چھوٹی سی گزارش کر دوں, شاید میرے بعض دوستوں کو یہ بات ناگوار گزرے, کہ جیسے میں نے جیسے کیا کہ نظیر سے لے کر فیض تک جو نظم ہے وہ یک پرتی ہے, اس کے اندر دوہری معنویت یا اس سے زیادہ معنویت کا جو عنصر ہے وہ نہیں تھا. تو یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ ہماری غزل کا اثاثہ تھی. غزل کی جو خاصیت ہے وہ یہی ہے کہ جیسے آپ غزل کا ایک شعر پڑھتے ہیں تو اس کے اندر کئی معنویتیں ہوتی ہیں. تو ہماری نظم کو یہ سمجھنے میں کہ شعر جو ہوتا ہے وہ یا نظم جو ہوتی ہے وہ یک پرتی نہیں ہونی چاہیے, اس کے اندر معنوی گہرائی اتنی ہونی چاہیے کہ قاری اس میں سے اپنے معنی کر سکے, قاری اس میں اپنی نفسیاتی تصویر کشی کرتے ہوئے اپنے جو اس کی نفسیاتی تسکین ہے وہ لفظوں میں بھی اور معنوی سطح پر بھی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا جی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ میرا جی نے نظم کو یہ رخ دکھایا کہ نظم جو ہے وہ صرف سامنے کی باتیں کرنے کا نام نہیں ہوتا, بہت گہری باتیں کرنے کا نام بھی نظم ہے. اس کے متوازی جو ہمیں اردو نظم کا پہلا مکمل شاعر اگر میں عرض کروں تو وہ نون میم راشد ہے. نون میم راشد نے ہمیں انسان کے باطن میں بھی جھانکنا سکھایا, انسان کے جو عالمی مسائل ہیں ان کو سمجھنا بھی سکھایا. نوآبادیاتی نظام کے خلاف جو ایک بغاوت اقبال کے ہاں نظر آئی, اس بغاوت کو اگر کسی ایک شاعر نے نظم میں ایک بھرپور تسلسل کے ساتھ آگے بڑھایا تو وہ بھی نون میم راشد ہیں. اور فن کی سطح پر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں حسن کوزہ گر اور اندھا کباڑی اور ابو لہب کی شادی ایسی بڑی نظمیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں نون میم راشد کے. میں اسی نسل میں اگر تھوڑا سا آگے چلوں تو مجھے ایک نام ایسا ملتا ہے جو بہت زیادہ نظر انداز ہوا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے مجید امجد پہ ایک اچھی کانفرنس کی ہے تو اس طرح ایک اچھی کانفرنس مختار صدیقی پر بھی ہونی چاہیے. مختار صدیقی ایک ایسا شاعر ہے کہ جس نے ہمیں جو ایک تہذیبی آثار ہیں وہ کہیں کھنڈرات میں جاتا ہے, انسان کی جو ایک تہذیبی شکست و ریخت ہے اس کی تمثالیں بھی ہمارے آگے بیان کرتا ہے. مختار صدیقی نے جو موسیقی کے حوالے سے بعض نظمیں کہی ہیں, وقت بہت کم ہے, میں مختار صدیقی پر بہت تفصیل سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن چونکہ آگے بڑھنا ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ایک اچھی کانفرنس جو ہے وہ مختار صدیقی کے حوالے سے بھی آپ منعقد کر سکتے ہیں. اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں نظم کے چوتھے پڑاؤ, تو چوتھے پڑاؤ میں ہماری 1960 کے بعد کی ایک نسل ہمارے سامنے آتی ہے, لیکن اس نسل پر میں بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا اگر اس میں ایک عبوری دور کے ایک بہت اہم شاعر کا اگر میں ذکر کروں تو وہ مجید امجد ہے. مجید امجد پہ آپ نے گزشتہ کسی اجلاس میں آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ نے بھرپور گفتگو کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کو جتنا باریک بینی سے مجید امجد نے دیکھا ہے, ہمارے بہت کم شعراء نے زندگی کو اتنے قریب سے دیکھا ہے. پھر ہماری نظم میں جو ماحول پسندی کا عنصر ہے وہ رومانٹکس نے تو کسی حد تک اس کو یعنی اس کی طرف توجہ کی, لیکن اس کے بعد اگر ہمیں کسی کے ہاں ایک ماحول اور خصوصاً پھر درخت کا جو ایک استعارہ ہے تو اس کو اگر کسی شاعر نے اہمیت دی ہے تو مجید امجد ہیں. پھر مجید امجد نے جو نظم میں جو حیاتی تجربے ہیں وہ کیے ہیں. پھر مجید امجد نے جو انسان اس وقت ایک وجودی کرب سے دو چار ہے, یہ 1960 کے بعد کی نظم کا تو ایک پورا ترہ ہے فکری لحاظ سے, لیکن اگر وجودی فکر کسی ایک شاعر کے ہاں نظر آتی ہے یا لمحہ حال کو جو کوئی شاعر اہمیت دے رہا ہے, جیسے اقبال نے ماضی کو اہمیت دی ہے, راشد نے فیوچر کو اہمیت دی ہے, میرا جی کے خیر یہ مسائل نہیں تھے, لیکن لمحہ حال کو اگر کسی شاعر نے اپنی نظم میں بیان کیا ہے تو وہ مجید امجد ہیں. اب یہاں اس کی بہت ساری نظمیں, پنواڑی, طلوع فرض, توسیع شہر, کئی ایک نظمیں یہاں بیان کی جا سکتی ہیں. تو اب میں تھوڑا سا آگے بڑھوں گا اور میں آؤں گا 1960 کے بعد
ہماری نئی نظم ہے، اور اس کو ایک پوری تحریک ملتی ہے نئی نظم کی صورت میں یا نئی شاعری کی صورت میں۔ اچھا، اب یہ ہمارے ہاں لفظ ہوتے ہیں جدید ہے یا نئی ہے، تو ظاہر ہے لغوی سطح پر تو ان کا معنی کم و بیش ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن چونکہ ان شعراء نے جدید کو یا نئی کو ایک پوری اصطلاح کے ساتھ برتا اور یہ وضاحت کی کہ ہم نئی نظم سے کیا مراد لے رہے ہیں، تو لہٰذا ہم نئی سے مراد صرف نیا پن نہیں لیں گے، بلکہ نظم کے وہ نئے پہلو لیں گے کہ جن کو ان شعراء نے اڈاپٹ کیا۔ 1960 میں جو ہمارے ہاں نئی شاعری یا نئی نظم کی تحریک شروع ہوتی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بھرپور ایک تحریک تھی اور انہوں نے خالصتاً فوکس کیا نظم پہ۔ اچھا، یہاں ایک منفی عنصر جو ہے وہ بعض ناقدین یا بعض نظم نگاروں کے حوالے سے غزل کے ساتھ جو مبارزت ہے، میں سمجھتا ہوں اس ایک منفی پہلو کو اگر تھوڑا سا اس سے گریز کر لیا جائے تو 1960 کی جو ہماری نظم ہے، جس کا ایک اس تسلسل کا ایک بڑا بھرپور نام ہمارے سامنے اس وقت ڈاکٹر سعادت سعید کی صورت میں موجود ہے، تو 1960 میں ایک بڑا زبردست کام یہ ہوا نظم کا کہ 1960 میں ہمیں بعض شاعر ایسے ملتے ہیں کہ جنہوں نے جو فکری طور پر تو ترقی پسند تھے، فکری طور پر ان کے وہی مسائل تھے جو ترقی پسندوں کے تھے، وہی معاشی مسائل، وہی سماج اور اس کی گھٹن کے خلاف بغاوت، وہی استعماری رویوں کے خلاف احتجاج، لیکن ان کی جو ٹریٹمنٹ تھی وہ تھی جو حلقہ ارباب ذوق نے جس کو اڈاپٹ کیا، یعنی وہ جو ترقی پسندوں اور حلقہ ارباب ذوق کے مابین ایک مبارزت تھی نظم کی ٹریٹمنٹ پہ، کہ ترقی پسند شاعر جو ہے وہ ایک گہرے پن کا قائل تھا، جبکہ حلقہ ارباب ذوق کے شعراء جو ہے وہ نظم کے اندر ایک ملٹی ڈائمینشنل طریقے سے وہ مخاطب ہوتے تھے۔ تو 1960 کے بعد ہمیں بعض شاعر ایسے ملتے ہیں کہ جو فکری طور پر تو ترقی پسند ہے، لیکن ان کی ٹریٹمنٹ ترقی پسندوں والی نہیں ہے، ان کی ٹریٹمنٹ وہ ہے جو حلقہ ارباب ذوق کی ہے۔ اب یہاں میں اگر چند نام لے دوں تو بات بالکل واضح ہو جائے گی، مثلا اختر حسین جعفری، یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے مارشل لا کے خلاف کتنا کیسی بھرپور نظمیں کہیں، لیکن اس کی ٹریٹمنٹ وہ نہیں ہے جو ترقی پسندوں کی ہے۔ خصوصاً آپ آئینہ خانہ کو دیکھ لیجئے، یہ نظم دیکھ لیجئے، تو وہ جو ہماری جدید نظم کا ایک وصف ہے کہ اس کے اندر ایک ابہام ہوتا ہے، یہ جدید نظم آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ میں وہ نہیں ہوں جو نظر آ رہی ہوں، تھوڑا سا قریب آ کے دیکھو تو میں کچھ اور بھی ہوں، میرے اندر مفہوم کی اور پرتیں بھی ہیں۔ تو اختر حسین جعفری ہے، پھر آپ دیکھیے ساقی فاروقی، مزاجن ترقی پسند ہے لیکن ٹریٹمنٹ جو ہے وہ حلقہ ارباب ذوق والی ہے۔ اس کے ساتھ آپ صفدر میر کو لے لیجئے، مزاجن وہ ترقی پسند ہے لیکن ٹریٹمنٹ جو حلقہ ارباب ذوق کی ہے۔ اور میں اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے جیسے عرض کیا کہ اس وقت ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں ڈاکٹر سعادت سعید، ان کے ہاں بھی مزاج ایک ترقی پسندانہ ہے، لیکن جو نظم کی ٹریٹمنٹ ہے وہ اس یعنی فنی عقیدے کے مطابق ہے کہ جس کو حلقہ ارباب ذوق نے تسلسل دیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ہماری نظم 1960 کے بعد اس انداز میں چلی، اور یہاں وہ جو میں نے بالکل ابتدا میں ایک فیمنزم کی بات کی تھی کہ جس کو زیخ شین اور مولانا حاجرو کیا، تو درمیان میں ہمارے کچھ سماجی مسائل ایسے آئے، ظاہر تقسیم کا مرحلہ آیا، فسادات آئے، یا معاشی مسائل اس طرح تھے کہ جو فیمنزم کا مسئلہ تھا وہ تھوڑا سا پس پشت چلا گیا۔ تو 1960 کے بعد کی اردو نظم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک بار پھر جو فیمنسٹ موومنٹ ہے وہ ابھرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میں اس میں صرف خواتین کے نام نہیں لوں گا جیسے کہ فہمیدہ ریاض ہیں یا کشور ناہید ہیں، یا اس وقت ہماری مہمان اعزاز ڈاکٹر فاطمہ حسن ہیں، یا ایک اور نام بڑا مضبوط محترمہ سارہ شگفتہ کا ہے، بلکہ اس میں بعض شاعر میل شاعر انہوں نے بہت زیادہ یعنی فیمنزم کے مسئلے کو، بس جہاں اگر میں نام لوں سرمد صہبائی کا، سرمد صہبائی نے اتنی زیادہ فیمنزم پہ نظمیں کہیں، اور خواتین کے جو نفسیاتی مسائل ہیں یا ان کے جو سماجی مسائل ہیں، آپ پل بھر کا بہشتی کو دیکھ لیجئے، کئی ایک نظمیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ سرمد صہبائی نے فیمنزم کو بڑی ایک امپورٹنس دی ہے۔ میں اب ظاہر وقت میرے پاس کیا ہم سب دوستوں کے پاس ہم نے ایک نظمیں بھی سننی ہے، میں اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے جو یہ عرض کروں گا کہ 1970 میں ہماری نظم میں ایک تھوڑا سا گیپ اس لیے آتا ہے کہ 1970 میں ہماری جو غزل تھی اس نے ایک بار پھر عروج حاصل کیا، یا غزل جو ہے اس کو ایک اہمیت حاصل ہوئی،
اس میں مثلاً آپ نام لے لیجئے ثروت حسین کا، محمد اظہار الحق کا، خالد اقبال یاسر کا، غلام محمد قاصر کا. تو یہ وہ شعراء تھے جنہوں نے کہ غزل کو جو ہے ایک فروغ دیا. اس کے پیچھے کچھ نفسیاتی وجوہ بھی ہیں. ظاہر ہم 71 کا ایک ہمارے ساتھ ثانیہ ہے، بعد پھر ایک افغان وار شروع ہوتی ہے، تو اپنی تہذیب کی جانب مراجعت ہے، تو اس کی نفسیاتی وجوہ بھی کچھ ہو سکتی ہیں. اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں 1980 کے بعد ہماری جو نظم ہے وہ ایک اور نئی کروٹ لیتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو عالمی مسائل ہیں، خصوصاً ہم بطور مسلمان جو کچھ مسائل دیکھ رہے ہیں، جیسے مثلاً فلسطین ہے، عراق ہے، افغانستان ہے، یا ایک گلوبلائزیشن کی ایک لہر ہے کہ جس میں ہم تہذیبی طور پر کہیں کچلے جا رہے ہیں، دبے جا رہے ہیں. تو ایک عالمی استعمار کے خلاف اور جنگ کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک پوری نسل سامنے آتی ہے. اس میں اگر نام لوں جاوید انور کا، ذیشان سائل کا، افضال احمد سید کا، اور پھر اس وقت بالکل جو کچھ ینگ نام ہیں جیسے رفیق سندیلوی ہے یا علی محمد فرشی ہے. تو یہ نام ایسے ہیں جو مجھے اس وقت یاد آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے میں بعض ناموں کو اس وقت میری یادداشت کے ڈسک سے جو ہے وہ کہیں کھرچے جا رہے ہوں، تو میں معذرت خواہ ہوں. تو یہ یعنی اس وقت جو نظم کا معاصر منظر نامہ ہے. پھر نظم کے معاصر منظر نامے میں ہم اگر ٹریٹمنٹ کو دیکھیں تو اسطور نے بڑی اہمیت حاصل کی ہے. اساطیری جو علامتیں ہیں وہ علی محمد فرشی کے ہاں ہمیں نظر آتی ہیں، یا رفیق سندیلوی کے ہاں ہمیں اسطوری علامتیں نظر آتی ہیں. مجھے اردو نظم میں جو ایک بہت ہی یعنی ایک مثبت نقطہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اردو نظم نے آغاز سے لے کر آج تک جس چیز پہ فوکس کیا ہے وہ معاصر انسان ہے. عہد حاضر کا انسان اپنے باطن میں کیا کیا دکھ محسوس کر رہا ہے، وہ کن کن کربوں سے دو چار ہے، وہ کن کن آلام سے دو چار، اور اس کے پیچھے جو ایک جدلیاتی کشمکش ہے جس کی بنیاد معیشت ہے. میں یہاں بہت سارے نام دے سکتا ہوں، لیکن ہماری نظم نے جو معیشت کو اہمیت دی ہے اور ایک عام آدمی کی زندگی کو ابھارنے کے لیے. اچھا، ابھی میرا ایک کالم اردو کالم میں شائع ہوئے اردو نظم اور حشریات کے عنوان سے. دنیا بھر کے ادبوں میں جانوروں کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، تو حشرے جو ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے جو ہوتے ہیں، تو وہ بھی جانور ہیں. تو ہماری نظم میں کیڑے مکوڑوں کے کیا علامتیں ہیں؟ تو نذیر اکبر آبادی کی نظم مکھیاں ہے. اسی طرح اقبال نے جو ہے مکڑا اور مکھی نظم لکھی ہے. اس طرح کی کئی ایک نظمیں ہیں، جیسے راشد کی نظم زنجیر میں پیلے ریشم کی ایک علامت ہے، یا طلوع فرض میں مجید امجد نے جو ہے بھنورے اور پھر نالی کے پانی میں کیڑے کو پانی پیتے دکھایا ہے. تو یہ اس طرح کی علامتیں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نظم میں ایسے یعنی منفرد پیرائے آئے ہیں. تو اس وقت میں وقت کو دیکھ رہا ہوں، تو وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ اردو نظم جس طرح کے ہمارے اس وقت دیگر اصناف ہیں، ہمارے ناقدین نے اس وقت بہت زیادہ اہمیت دے رکھی ہے فکشن کو، ناول کو بہت زیادہ فوکس کیا ہوا ہے. اس کے مقابلے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو شاعری ہے وہ کہیں زیادہ توانا ہے. شاعری میں اور خصوصاً ہماری نظم میں اور جدید غزل میں جس نوعیت کی علامتیں آئی ہیں، اسطوری علامتیں آئی ہیں، تہذیبی استعارے آئے ہیں، تو ان کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہمارا ناقد وہ ایک فیشن کی جو لہر ہے اور اس میں وہ مارکیز سے لے کر تو کیا کہتے ہیں حوضے سارا ماگو تک وہ بالکل فکشن پہ فوکس کیے ہوئے ہیں، اس لیے کہ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نوبیل انعامات جو وہ زیادہ تر فکشن رائٹرز کو ملے ہیں اور نظم نگاروں کو کم ملے ہیں. تو ہمارے ناقدین کا یہ خیال ہو گیا ہے کہ شاید ناول کو بہت بڑی چیز ہے. میں یہاں کوئی تصحیح نہیں کر رہا، ناول بھی بہت بڑی صنف ہے، ناول میں بھی بہت بڑا ادب تخلیق ہوا ہے. میں نے جیسے ابھی بات حوضے سارا ماگو کی ہے، احمد مشتاق نے ابھی اس کا ایک ناول بلائنڈنس کا جو ترجمہ کیا، میں تو اس کی جو ایک تخیل کی پرواز ہے اس کو دیکھ کے بڑا حیران ہوا ہوں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو نظم ہے اس کے اندر جو پیرائے ہیں، اس کے اندر جو بڑے گہرے مضامین ہیں، عالمی مسائل ہیں، انسان کے نفسیاتی مسائل ہیں، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ نظم کو ایکسپلور کیا جائے. اور آج کی یہ کانفرنس، آج کے یہ محفل مناظمہ، میں سمجھتا ہوں کہ نظم کو ایکسپلور کرنے میں اور نظم کو کھولنے میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. تو میں مبارکباد دیتا ہوں اس کاروان فکر شمالی امریکہ کے جو احباب ہیں، خصوصاً وکیل انصاری صاحب نے یہ جو ایک نظم نگاروں کی کہکشاں سجائی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نظم پہ اور بھی محفلیں ہونی چاہیے،
بلکہ جب بھی نظم یا غزل پہ ہم ایک مشاعرہ رکھیں تو اس پہ کہیں نہ کہیں وہ جیسے عاجز کو بلا لیا جائے، کسی بھی دوست کو کہ جو نظم پہ بات کر سکے یا غزل پہ بات کر سکے. مجھے اس وقت ڈاکٹر ابرار احمد نظر آ رہے ہیں، تو اگر کبھی معاصر غزل پہ بات ہو تو ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ معاصر غزل کے بہت بڑے پارک ہیں. تو یہ محفلیں جو ہے وہ چلتی رہنی چاہیے، اور نظم کو اور زیادہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. آپ سب نے میری گزارشات کو سنا، میری معروضات سماعت کی. میں آپ سب احباب کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب، آپ نے بہت مدلل اور